حسین خاموش رہے تو اسلام کہلاتا ہے. اسلام اور حسین الگ الگ نہیں ہے. داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی. اس دنیا میں ادیان مذاہب بہت سے ہیں، تمام ادیان کو اگر میں بیان کروں تو دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو خود ساختہ ہیں، کچھ وہ ہیں جو خدا ساختہ ہیں. خود ساختہ مذاہب وہ ہیں کہ جن کے رہبر، جن کے لیڈر اللہ نے نہیں بنائے. انہوں نے اپنی تحقیق سے، اپنی محنت سے، اپنی جستجو سے انسانیت کی خدمت کی. وہ بھی ایسے مذاہب ہیں کہ جن کے رہبر اللہ نے متعین نہیں کیے، بلکہ وہ اپنی محنت سے رہبر بنے. جیسے ہندو دھرم ہے، سکھ دھرم ہے، بدھ مت ہے، ان کے رہبروں کو اللہ نے تو متعین نہیں کیا، اور یہ رہبر بھی معمولی نہیں تھے، اچھے لوگ تھے. انہوں نے انسانیت کی سیوا کی ہے، انسانیت کی خدمت کی ہے. اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ رہبر جو ہیں یہ حق تک پہنچ بھی گئے ہوں. ہو سکتا ہے تلاش حق کرتے کرتے تھک کے بیٹھ گئے ہوں، اس تھکن کا نام انہوں نے مذہب رکھ لیا. توجہ ہے یہ نہیں؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ دین اور ہے، مذہب اور. دین اس منزل کا نام ہے جہاں تک ہر ایک پہنچنا چاہتا ہے. اس منزل تک جانے کے لیے راستے اپنے اپنے ہیں. راستے ہی کو عربی زبان میں مذہب کہتے ہیں. توجہ ہے نا؟ تو دین تو اس منزل کا نام ہے جہاں چل کر مختلف رستوں سے لوگ اس منزل تک پہنچتے ہیں. اب جیسے یہ مجلس اعزا ہو رہی ہے تو امام بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ہر ایک اپنے اپنے رستے سے چل کے آگے. کوئی کسی رستے سے پہنچا، کوئی کسی رستے سے پہنچا. پہنچنا تو بارگاہ تک ہے نا. اسی طرح جو دین حق ہے اس تک پہنچنے کے لیے الگ الگ راستے ہیں ہر ایک. تو منزل ایک ہی ہے دین کی، راستے الگ الگ ہیں.
توجہ ہے ہی نہیں ساتھ. منزل ہے دین، راستے ہیں الگ الگ اس منزل تک پہنچنے کے. اب وہ دین ہے کیا؟ تو ہر ایک نے اپنے اپنے طریقوں سے، اپنی اپنی فکر سے اس کی تعریف کی ہے. لیکن جو عاشقان اسلام ہیں جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، وہ فقراء، انہوں نے جو دین کی تعریف کی ہے وہ صرف ایک ہے کہ خواجہ اجمیر سے آواز آئی دین ہست حسین. حسین ہی دین ہے. اب اس دین کی منزل تک پہنچنے کے لیے جسے اسلام کہتے ہیں، جسے عارفوں کی زبان سے حسین کہتے ہیں، پہنچنا ہر ایک اس منزل تک چاہتا ہے. حسین تک پہنچنے کے راستے الگ الگ ہیں. توجہ ہے یا نہیں صاحب؟ اب میں آج ایک طالب علم کی حیثیت سے ذرا مختلف مذاہب اور ادیان کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی اور تمام ادیان کی ارتقائی صورت کیا ہوئی، اسے آپ کسی خطیب کی خطابت نہ سمجھیے گا، ایک طالب علمانہ کاوش ہے. اللہ کرے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں. بسم اللہ بسم اللہ. جب سے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا تو شعور کے روز ازل سے لے کر آج تک ایک ہی جستجو میں انسان مصروف رہا کہ زندگی کیا ہے، کہاں سے آئی ہے اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے. توجہ کیجیے. یہ سوچتا رہا انسانی ذہن. شروع میں ابتدائی منازل میں چونکہ اسباب ناپید تھے جی بسم اللہ اور قوت فکر کمزور تھی، لیکن گردش لیل و نہار موسموں کے تغیر و تبدل، آتش فشاں پہاڑوں کی آتش فشانی سے انسان نے کچھ نہ کچھ زندگی اور حیات کو سمجھا اور جو سمجھتا گیا وہ اپنے تجربات کا ذخیرہ کرتا چلا گیا. آنے والی نسلوں نے اس ذخیرے سے فائدہ اٹھایا اور اب
اپنے اپنے تجربات اس ذخیرے میں شامل کر کے علم الحیات کو اور وسیع کر دیا. اللہ کرے کہ آپ گھبرائیں نہیں میری اس آپ آخری مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی. اس لیے محو ہے چونکہ ہماری جو مجالس ہیں یہ کسی فرقہ واریت کا اظہار تو ہے نہیں، یہ مدینۃ العلم کی یونیورسٹی کی کلاسز ہیں. اس لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں جتنے بھی طلباء آئیں کچھ نہ کچھ لے کر صلوات پڑھ. سارے تجربات کو ملا کر جب جمع کیا گیا تو علم الحیات ایک ناپیدا کنار سمندر بن گیا. مختلف طبقات وجود میں آ گئے اور کسی ایک طبقے کا کوئی فرد اپنی قوت رائے اور اصابت فکر کی بنیاد پر اس طبقے کا رأس و رئیس اور رہبر کہلایا. پھر ان رہبروں نے جب آپس میں بحث و مباحثہ شروع کر دیا تو یہیں سے یہ تقسیم شروع ہو گئی کہ بھئی فلاں شخص جو ہے وہ تو ریاضی دان ہے، فلاں شخص جو ہے وہ فلسفی ہے، فلاں شخص جو ہے وہ ماہر قانون ہے، فلاں شخص جو ہے وہ زراعت کا ماہر ہے. توجہ اس طرح مختلف فکر رکھنے والے لوگوں میں ان کے رہبر ممتاز ہوتے چلے گئے. بزرگان محترم، اس طرح علم الحیات اور مفہوم زندگی سمجھتے سمجھتے لوگ مختلف طبقات میں تقسیم ہوتے چلے گئے. چنانچہ دو تین طبقے بہت اہم بنے. ایک کہلاتا ہے مثبت ثانع، ایک کہلاتا ہے نافی ثانع، ایک کہلاتا ہے متحیر اور متردد. مثبت ثانع وہ طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں زندگی کا کوئی خالق بھی ہے.
انہوں نے اپنے دلائل سے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی. بسم اللہ. اس کے مقابلے میں جو گروہ آیا وہ کہلاتا ہے نافی صانع. وہ یہ کہتا ہے کہ کسی خالق کی یا بنانے والے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دلائل سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کائنات اتفاق سے بن گئی ہے, ایکسیڈنٹل ہے, ایک حادثے کی پیداوار ہے. جس طرح دو چیزیں مل کر تیسری چیز بن جاتی ہے, آکسیجن اور ہائیڈروجن ملیں تو پانی بنتا ہے, اسی طریقے سے مادہ ترقی کرتا کرتا جب آپس میں ٹکراتا رہا تو یہ دنیا بن گئی. میری نظر میں ایک تیسرا طبقہ جو ہے جس سے ہم کلام ہوتے ہیں وہ ہے متحیر اور متردد, حیرت میں ڈوبا ہوا. جب اللہ کے وجود والوں سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ ہے, جب اس کی تردید کرنے والوں کی باتیں سنتا ہے تو کہتا کوئی نہیں. وہ طبقہ کہلایا متحیر اور متردد. توجہ ہے یا نہیں؟ ابھی دنیا اسی بحث میں پھنسی ہوئی تھی کہ کائنات ایکسیڈنٹل ہے یا اتفاقی ہے. اتنے میں اسلام کا سورج نکل آیا. توجہ رہے. اسلام نے آ کر یہ بتایا کہ کوئی شے اتفاقی نہیں ہوتی, کوئی شے حادثاتی نہیں ہوتی. افلا تعقلون, عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ راستے میں تم نے کبھی ایکسیڈنٹل کاریں نہیں دیکھی؟ پھلیا بگڑ جاتا ہے, چھت فرش ہو جاتی ہے, فرش چھت کی جگہ چلا جاتا ہے, اسٹیئرنگ ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے, بدنظمی کا شکار ہو جاتی ہے ایکسیڈنٹل شے. اسلام نے کہا وہ میرا آئین پڑھو جس میں اللہ نے کہا ارجع البصر کرتین ثم ارجع البصر کرتین. اللہ نے کہا میری کائنات کو نظریں گھما گھما کر دیکھو, بار بار دیکھو. فہل تری من فطور, کیا اس میں کوئی بدنظمی پاتے ہو؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اور عقل نے رہنمائی یہ کی کہ جب ہر شے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے, اسباب کی لا علمی کو اتفاق اور حادثہ کہتے ہیں. جی ہاں, اس لیے کہ اتفاق اور ایکسیڈنٹ کو بنیاد قرار دے کر آپ کسی شے کی علت وجود کو واضح نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, بڑی جدت. ہر شے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے, اس سبب کی لا علمی کو اتفاق کہہ دیتے ہیں. تو اسلام نے یہ کہا
کہ جب تم سبب کا پتہ نہیں کر سکتے تو مسبب الاسباب تمہارے عقل میں کیسے؟ توجہ رہے. تو بعض نے یہ کہا فلسفیوں نے کہ کائنات قدیم ہے، شروع سے چلی آ رہی. بعض نے کہا یہ قدیم نہیں ہے، حادث ہے. اور خلاصہ انہوں نے یہ پیش کیا، جو کہتے تھے کہ کائنات حادث ہے، قدیم نہیں ہے، ان کی بنیاد یہ بنی کہ العالم متغیر، کہ دنیا اور عالم متغیر ہے، اس میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے. وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، ہر متغیر حادث ہوتا ہے. نتیجہ نکلا فَكُلُّ عَالَمٍ حَادِثٌ، تو یہ ساری کائنات حادث ہے. جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ کائنات تو قدیم ہے، مادہ ترقی کر کے بنا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ العالم مستغنی عن المؤثر، عالم مؤثر سے مستغنی ہے. وَكُلُّ مستغنی عن المؤثر فَهُوَ قدیم، بہت اچھی. اور جو شے مستغنی عن المؤثر ہو وہ قدیم ہوتی ہے. فالعالم قدیم، لہذا عالم قدیم. توجہ ہے نا. اسلام میں آ کر تعقل اور تفکر کی دعوت دیتے ہوئے یہ پوچھنا چاہا ان مفکرین سے کہ ذرا عقل پہ زور دے کر یہ تو بتا دو. تم کہتے ہو جب دو ایٹم ملتے ہیں تو تیسری شے بنتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ صرف ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے پانی نہیں بنتا جب تک اس میں الیکٹرک کی لہر اور کرنٹ نہ دوڑے. اب یہ بتاؤ کہ کرنٹ خود بخود دوڑتا نہیں جب تک کوئی دوڑانے والا نہ ہو. جو قرآن ترک بھائی میں فاطمہ کے لال کا احسان سمجھتا ہوں کہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں کتنی توجہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، ورنہ عام مجالس میں یہ خشک باتیں نہیں ہوتی. توجہ ہے نہیں صاحب. لیکن اگر مجالس سے دامن مراد نہ بھر جائے تو پھر مجالس کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا، اب اسلامی نظام حیات کا ہر طالب علم جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ فلسفی جو کہتے ہیں کہ مادہ ترقی کر کے کائنات بنتا گیا، بسم اللہ، تو اسلام نے دعوت فکر دے کر یہ پوچھنا چاہا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ مادے نے ترقی کر کے
کائنات کا روپ دھار لیا. بسم اللہ بسم اللہ. اگر ہم مادے کے بنے ہوئے ہوتے تو مادے کی حدود سے باہر قدم نہ رکھتے. بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی. مادے کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے فلسفے کی آخری کتاب ہے شمس بازغہ اور ملا صدرہ کی کتاب ہے صدرہ. یہ فلسفے کی آخری کتابیں ہیں جو بحمد اللہ میں نے پڑھی بھی اور پڑھائی بھی. اس میں جو مادے کی تعریف کی گئی وہ سنیے. مادے کے مختلف نام بیان ہوئے. پہلے تو مادہ، حیولہ، موضوع، طینت، عنصر اور استقص. یہ کرم سمجھے حسین ابن علی کا، ورنہ یہ باتیں آسانی سے نہیں ملتی ہیں. کیا یہ مالک خاک شفا کا کرم نہیں ہے کہ جس نے فالج جیسے موذی مرض کو نہ میرے دماغ میں حائل ہونے دیا، نہ بیان میں، نہ ایمان. یہ اگر اس کا فیض نہ ہوتا تو اس جیسے موذی مرض میں میرا دماغ کیسے کام کرتا. آج بھی فاطمہ کلال دنیا کو واضح کر رہا ہے کہ جب میرے دربار کا ایک معمولی چپڑاسی کی رفتار، گفتار، سوچنے کا انداز اور دماغ فالج جیسے موذی مرض سے متاثر نہیں ہو سکتا تو ذرا سے بخار کی حرارت سے میرے نانا کا دماغ کیسے؟ کر کے نعرہ حیدری. چونکہ میری گفتگو کی ریکارڈنگ ہر مکتبہ فکر کے بڑے بڑے مدارس تک پہنچتی ہے، بسم اللہ. اس لیے کچھ باتیں آپ کے لیے، کچھ ان کے لیے. توجہ فرمائیے. اگر ہم مادے کے بنے ہوئے ہوتے تو مادے کی حدود سے باہر قدم نہ رکھتے. مادے کی تعریف کیا ہے؟ مادے کی تعریف یہ ہے جو ناپنے میں آئے، جو تولنے میں آئے. مثلا یہ میرے سامنے اسپیکر ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، تو یہ تو اس کا وزن بتائے گا کتنا وزنی ہے، مادی شے ہے نا. یا آپ ناپیں گے کتنے انچ ہے، کتنے فٹ ہے. تو مادے کی تعریف کیا ہوئی؟ جو ناپنے میں آئے، جو تولنے میں آئے. اور مادہ جب بھی بناتا ہے مادے کو بناتا ہے، غیر مادے کو نہیں بنا سکتا. اگر ہم مادے کے بنے ہوئے ہوتے، اسی لیے قرآن کی آیتوں میں افلا تعقلون کا لفظ ہے. عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ افلا تتفکرون، فکر سے کام نہیں لیتے ہو؟ مادہ مادے کو بناتا ہے، غیر مادے کو نہیں بناتا. اگر ہم مادے کے بنے ہوئے ہوتے تو مادے کی حدود سے باہر قدم نہ رکھتے. جب مادہ اسے کہتے ہیں میٹر جو تولنے میں آئے اور ناپنے میں آئے، ٹھیک ہے نا. اور ہم بنے ہیں بقول ان کے مادے سے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں علم ہے، احساس ہے،
بہت اچھا، شعور ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. اگر ہم مادے کے بنے ہوئے ہوتے تو یہ بتا دیجئے آپ میں کتنے کلو گرام علم ہے؟ کتنے انچ شعور ہے؟ کتنے شیر احساس ہے؟ جناب یہ چیزیں کوئی ناپنے اور تولنے میں آتی ہیں؟ تو جب ناپنے اور تولنے میں نہیں آتی اور آپ میں ہیں اور آپ مادے سے بنے ہیں تو یہ غیر مادہ کہاں سے آ گیا آپ میں؟ دیکھیے بنی ہوئی چیز دیکھ کر بنانے والے کا پتہ چلتا ہے. کیوں بھائی؟ سنگر کی مشین جو کپڑے سیتی ہے کیا اس کا ایجاد کرنے والا اور بنانے والا سلائی سے ناواقف تھا؟ یہ جو ٹریکٹر کے پیچھے ہل لگے ہوئے ہیں کیا اس کا ایجاد کرنے والا زراعت سے ناواقف تھا؟ توجہ کیجیے گا. میں نے اہم ترین فلسفی پوائنٹس کو آسان ترین لہجے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. توجہ کیجیے گا. تو جب بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کے علم کا پتہ چلتا ہے تو پھر اس سے یہ نتیجہ کیوں نہیں نکالتے آپ کہ اگر آپ میں علم ہے جو مادے میں نہیں ہے تو بنانے والا مادہ نہیں ہے، وہ ہے کہ جو عین علم ہے. معمولی عقل رکھنے والا بھی بتا سکتا ہے کہ ٹائپ کی مشین کا بنانے والا کیا حروف سے ناواقف تھا؟ وہ تو اتنا واقف تھا کہ جو حرف زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ پہلے رکھے گئے، جو بہت کم استعمال ہوتے ہیں وہ اس نے فاصلے سے رکھے. تو اسی طریقے سے اگر آپ میں علم ہے تو بنانے والا وہ ہوگا جو ہے علم ہو. آپ میں احساس ہے تو اس میں بھی ہے. بسم اللہ بسم اللہ. آپ میں شعور ہے تو بنانے والے میں بھی ہے. رہ گیا یہ مسئلہ کہ جی اگر وہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ غور کیجیے. بسم اللہ. وہ نظر کیوں نہیں آتا جی؟ اچھا چلیے، آپ نے جاپان کی بنے ہوئی ٹی وی اور خدا جانے کیا کیا الیکٹرانک چیزیں دیکھی ہیں تو آپ کتنی تعریف کرتے ہیں. کیا بات ہے جاپان کی، کیا خوبصورت چیزیں بنائی ہیں. اٹلی نے ٹریکٹر بنا کر بھیجا فیٹ، آپ نے کہا واہ 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 کیا کاریگری دکھائی ہے. ٹھیک ہے نا. ٹویوٹا گاڑی دیکھتے ہیں بنانے والے کی بڑی تعریف کرتے ہیں، واہ واہ بھائی بسم اللہ کیا گاڑی بنائی ہے اس نے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جن کاریگروں نے ٹویوٹا کار بنائی ہے آپ نے ان بنانے والوں کو دیکھا ہے؟ جس نے سنگر مشین بنائی ہے آپ نے اس بنانے والے کاریگر کو دیکھا ہے؟ پھر آپ تعریف کیوں کرتے جب دیکھا ہی نہیں؟
تو آپ کہتے ہیں جناب بنانے والے کو تو نہیں دیکھا, بنے ہوئے اس کی بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں, یہ عقل کا فیصلہ ہے. تو اگر عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کی تعریف کرو, تو یہاں کیوں عقل فیل ہو جاتی ہے؟ زمین کو دیکھو, بچھانے والے کی تعریف کیوں کرتے؟ آسمان کا نیلگو شامیانہ دیکھو, شامیانہ لگانے والے کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ میری بات پہ غور کیجیے گا. تو اسلام وہ واحد نظام حیات آیا جس نے یہ بتایا کہ اگر زندگی کوئی مادی شے ہوتی تو یہ بھی ناپنے اور تولنے میں آ جاتی. صلوات پڑھ لیجیے گا. توجہ کیجیے گا. عقل اگر مادی شے ہوتی تو پھر عقل کی کیا تعریف ہوتی؟ عقل بھی نہ ناپنے میں آتی ہے نہ تولنے میں. اور غور کرنے والوں نے جب دیکھا تو عقل بھی 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی. پڑھیے فلسفہ. عقل حیولانی, عقل بالملکہ, عقل بالفعل, عقل بالمستفاد. عقل حیولانی اس عقل کو کہتے ہیں جو تازہ تازہ بچوں کو ماں کی گود میں ملتی ہے. یہ حیولہ سے مشتق ہے, یعنی ایک تصویر سے ابھرتی ہے اور پھر اس کے ذہن سے مٹ جاتی. اسے کہتے ہیں عقل حیولانی. اسے کوئی پتہ نہیں اپنا کون ہے, پرایا کون ہے, دوست کون ہے, دشمن کون ہے, ماں کیا ہے, باپ کیا ہے. پھر آتی ہے عقل بالملکہ. جب پہچاننے لگتا ہے کہ ہاں یہ ماں ہے, یہ ابو ہے, یہ بھیا ہے, یہ باجی ہے. اس کی اگلی منزل جب گزرتی ہے تو آتی ہے عقل بالفعل. عقل بالفعل اس عقل کی منزل کو کہتے ہیں جہاں انسان نتائج نکالنے لگتا ہے. 2 اور 2 ملیں تو 4 ہوگا. توجہ ہے یا نہیں؟ معلومات کو ترتیب دے کر مجہولات تک پہنچنا یہ عقل بالفعل کا کام ہے. پھر آتی ہے عقل بالمستفاد جو عقل کی آخری منزل ہے. یہ عقل صرف معصوم کو ملتی ہے, وہ 2 اور 2 ملانے کا محتاج نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ اگر سارے پردے ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا. یہ کہلاتی ہے عقل عقل بالمستفاد. اور ان ساری عقلوں کو نہ ناپا جا سکتا ہے نہ تولا جا سکتا کہ اتنے فٹ ہو گئی بھائی. اب ماشاءاللہ بچہ جو ہے وہ 10 سال کا ہو گیا, اتنی کلو گرام عقل آ گئی ہے اس میں. تو جو نہ ناپنے میں آئے نہ تولنے میں آئے, پھر عقل کی تعریف ہوئی کیا؟ یہ اسلام نے سمجھایا. آپ سنیں. آپ اسلام نے کہا عقل کیا ہے؟ العقل آلۃ اعطیت
لِإِقَامَةِ الْعُبُودِيَّةِ لا لِإِدْرَاكِ الرُّبُوبِيَّةِ. عقل اس آلے یعنی اس ذریعے اور اس مشینری کا نام ہے جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہ مشینری عطا ہوئی ہے، اللہ کو سمجھنے کے لیے نہیں. اب آئیے ہم فلسفیوں سے پوچھتے ہیں عقل حیولانی کہ یہ جی بچے کی پہلی عقل ہے جو ماں کی گود میں ملتی ہے. توجہ رہے، اس کی مثال تازہ پگھلی ہوئی موم کی ہوتی ہے، اور یہی تو اسلام سمجھا رہا تھا. فلسفے میں سمجھ میں نہیں آیا کل مولود یولد علی فطرت اسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی عقل پگھلی ہوئی موم کی طرح ہوتی ہے. الا نا بوہ یوحدانہ ویمجسانہ وینصرانہ. ماں باپ کی آغوش سانچے کا کام کرتی ہے، جیسے پگھلی ہوئی موم کسی سانچے میں ڈال دو وہ شکل اختیار کر لیتی ہے. ماں باپ کی آغوش سانچے کا کام کرتی ہے. بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اگر یہودی ماں باپ کی گود مل گئی تو اس سانچے میں ڈھل جائے گا، عیسائی ماں باپ کی گود میں ملی تو اس سانچے میں ڈھل جائے گا. توجہ رہے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو جب ہر بچہ پیدا ہی فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، جب اسلام نے یہ سمجھایا تو اب یہ بحث کیوں کرتے ہو علی کس عمر میں مسلمان ہوئے؟ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. علی کے بارے میں یہ کیا سوال کیا جاتا ہے بھائی؟ کورس کی کتابوں میں بچوں کو بیچاروں کو پریشان کیا جاتا ہے جی بچپن میں اسلام لائے. اگر تمہیں کچھ زبان پر عبور حاصل ہے تو یہ نہ پوچھو کہ بچپن میں اسلام لائے، نہ بچپن ہی سے اسلام کو لائے. توجہ ہے یہ نہیں؟ اور جب ماں باپ کی آغوش سانچے کا کام کرتی ہے تو کس کی گود میں علی پلے بھائی؟ میں آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں دوستو. آپ کی توجہ اور محبت نے میرے لیے بیان کو بہت آسان کر دیا. مل کے تو صلوات پڑھ لیں. تو جب سارے بچے ہی فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں تو مولا علی کے بارے میں یہ سوال کیوں نہیں کس عمر میں اسلام لائے؟ نہیں، سوال یہ کرو کہ آپ کو کس عمر میں ان کے اسلام کا پتہ چلا؟ سوال کا تعلق ہی عمر سے. عزیزان محترم، پگھلی ہوئی موم جس سانچے میں ڈھالو گے وہی شکل اختیار کر لیتی. توجہ رہے. اور جب موم ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے تو آسانی سانچے میں ڈلتی، اس کو تراش خراش کرنا پڑتا ہے، کوٹنا پیٹنا پڑتا ہے تاکہ اس شکل کو اختیار کر لے. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبر کو
حیولانی کی منزل سے گزر کر ٹھنڈی ہونے والی موم کی طرح بڑھاپے کی منزلوں میں دیکھا تھا، ان کے ڈھلتے ڈھلتے دیر لگی. نعرہ حیدری، ان کی تراش خراش بھی کرنی پڑی. نعرہ حیدری، اور جو بلندتر صلوات. اور جو بچہ عقل حیولانی کی منزل میں آغوش رسول میں آیا وہ مجسم ڈھل کے تصویر رسالت. تراش خراش کی مشقت بھی زیادہ ہوگی. بس کیا کہوں میں، کچھ مجبوریاں ہیں، ورنہ میں تراش خراش ایسی دکھاتا آپ کو. ایک صلوات پڑھ کے باول. تو جو آغوش رسالت میں آیا وہ اس کا سانچہ بن گیا، وہ مجسم تصویر رسالت بن گیا. لیکن نہیں میرے سنی شیعہ بھائیوں، پھر ایک بات سن لو، آغوش رسالت اس بچے کا بنا ہے سانچہ بعد میں، اس کا پہلا سانچہ ہے بیت اللہ. جب اس سانچے میں گیا تو وہ شکل اختیار کر گیا، جب اس سانچے میں آیا تو یہ شکل اختیار کر گیا. زندگی بھر بچہ ایک ہی رہا مگر اس پر شبہات دونوں ہوتے رہے. ہجرت کی شب چادر کے نیچے آ گیا تو لوگوں کو شبہ کے رسول ہے. معراج کی شب پردے کے پیچھے بول پڑا تو مولویوں کو شک کہ اللہ بول رہا. علی کے معنی ہے بلند. توجہ رہے، میں نے علی کا نام لے کر جب بلندی کو دیکھا تو ٹوپی بھی گر گئی. توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا، تو مولا علی تو ایک ہی رہا. اب میں مولا علی کی پوری زندگی کہیں تو 3 لفظوں میں سمیٹتا ہوں. علی کا لفظی معنی کیا ہے؟ بلند. ٹھیک ہے، بلند. جہاں مولا تشریف لایا جس گھر میں اسے کہتے ہیں کعبہ. کھولیے عربی کی ڈکشنری، کعبے کے معنی بھی ہیں عربی میں بلند. جہاں دفن ہوا اسے کہتے ہیں نجف، اور عربی میں نجف کے معنی بھی ہیں بلند. ساری زندگی علی کی 3 لفظوں میں سمٹ گئی. علی اس آفتاب کا نام ہے جو بلندیوں سے ابھرا، بلندیوں پہ چمکا، بلندیوں میں غروب ہو گیا، ہے نا؟ جس نے پستی کی شکل نہ دیکھی
تو ٹکے ٹکے کا پست مزاج انسان اس بلند کو کیا پست کر سکتا ہے اپنی اوٹ پٹانگ باتوں سے، جس کی فطرت میں اللہ نے بلندی رکھی. توجہ ہے یہ نہیں؟ اور علی کی، مولا علی کی کیا بات کروں میں. میرا مولا وہ خدا نما بندہ ہے جس کا ہر قدم للہیت میں ڈوب کے ابھرتا تھا. اسی لیے اس کی ہر شے ادھر منسوب ہوتی چلی گئی. وہ آیا تو خدا کے گھر سے، گیا تو خدا کے گھر سے. اور جاتے جاتے کیا فرماتا ہے؟ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، جاتے جاتے بھی رب کا تعارف کروا رہا ہے کہ آج میں کامیاب ہو گیا. میں نے زندگی پر جستجو سے گفتگو شروع کی تھی، یہیں سے رخ موڑ دیتا ہوں. بھائی جب خیبر فتح کیا اس وقت کیوں نہیں کہا آج میں کامیاب ہو گیا؟ خندق فتح کیا کیوں نہیں کہا آج میں کامیاب ہو گیا؟ ہجرت کی شب بستر پر سو کر نبی کی جان بچائی کیوں نہیں کہا آج میں کامیاب ہو گیا؟ یہ تلوار کا زخم کھا کر کیوں کہا آج میں کامیاب ہوں؟ بتانا یہ چاہتا تھا کہ زندگی اور حیات کی جس امانت کو میں اللہ کے گھر سے لے کے آیا تھا، پوری حفاظت کے ساتھ خیانت کے بغیر اسی کے گھر میں واپس کر رہا ہوں. اس سے بڑی کیا کامیابی ہو. توجہ فرما لیا بزرگان محترم. باقی باتیں انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں عرض کروں گا. آج صرف اتنا کہہ کر کہ اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام دین امن ہے. کل میں عرض کر چکا ہوں بد امنی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اب اسلام کے امن کی انتہا یہ ہے کہ دیکھیے ہر شے کی ایک ضد ہوتی ہے. دن کی ضد رات، رات کی ضد دن. توجہ ہے یہ نہیں؟ سردی کی ضد گرمی، گرمی کی ضد سردی. ایک ضد. اسلام کی 3 ضدیں اور مخالف ہیں. شرک 1، کفر 2، نفاق 3. جہاں شرک ہوگا وہاں اسلام نہیں ہوگا، جہاں کفر ہوگا وہاں اسلام نہیں ہوگا، جہاں نفاق ہوگا وہاں اسلام نہیں ہوگا. اسلام کا بدترین دشمن مشرک ہے. توجہ ہے یہ نہیں؟ اسی لیے اسلام دعوت فکر دیتے ہوئے کہتا لا تشرکوا باللہ. دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اتنے بڑے دشمن اسلام کے لیے بھی اسلام کا دامن اخلاق اتنا وسیع ہے
کہ اپنے آئین قرآن میں اسلام میں دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اسلام دین امن ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر مشرک بھی تم سے کوئی پناہ مانگے جو اسلام کا بدترین دشمن ہے تو اس کو پناہ دے دو. توجہ رہے. اور صرف پناہ ہی نہیں، چونکہ دین امن ہے اسلام، پھر اس کا آئین کہتا ہے قرآن ثم بلغہ مأمنہ حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ کلام الہی کو بھی سن لے وہ مشرک. ثم بلغہ مأمنہ، پھر پوری حفاظت کے ساتھ اس کو امن کی جگہ یعنی اس کے گھر تک چھوڑ کے آؤ. اسے کہتے ہیں اسلام. گھبرائے تو نہیں آپ؟ اس لیے کہ صدق و صفا ہی اس کی کائنات ہے، امن و آشتی ہی اس کی دولت ہے، علم و یقین ہی اسلام کا خزانہ ہے. آغوش حقہ کی آغوش اس کے حسن کمال کا گہوارہ ہے. میرے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا جان. اسلام کا دامن پھیلے تو قرآن بنتا ہے، عمل اس کا سمٹ جائے تو حسین کہتا ہے. اور یہ اسلام کسی زمانے میں محدود نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، آدم سے آ رہا ہے اور اس کی منزل مراد بھی حسین ابن علی ہے. اب یہ کیسے پہنچا حسین تک، بڑے غور سے سنیے گا. ارباب ادب میں گفتگو کر رہا ہوں. ابو البشر میں صفوت کے جلوے سموتا ہوا، نوح کے خد و خال کو تقوی الہی کے آب و تاب سے نکھارتا ہوا، آتش کدہ نمرودی میں خلت ابراہیمی کا دسترخوان بچھاتا ہوا، یوسف کے پائے بندگی سے تاجداری کی عظمتوں کو ٹھکراتا ہوا، کلیم کے ہیبت کدے کو ید بیضا اور کوہ طور سے چراغاں بنا کر فرعون کی خدائی کا چراغ بجھاتا ہوا، باذن خدا آغوش رسالت میں تکمیل دین اور اتمام ملت کی انگڑائیاں لیتا ہوا، حسن مجتبیٰ کے تاج سیادت میں جوانان جنت کی سرداری کا گوہر شاہوار ٹانکتا ہوا، کافر کو مسلمان، مسلمان کو سلمان، سلمان کو فخر سلیمان بناتا ہوا. سامراجی طاقتوں کے ظلم سہتا ہوا، اپنی حفاظت کے لیے حسین کی آغوش امن تک پہنچ گیا. اور کہتا کیا ہے فاطمہ کے لال، میں بڑا زخمی ہو گیا، تیرے سوا میرا کوئی علاج کر نہیں سکتا، تو میرا ہم مزاج ہے، میں تیرے مزاج کو جانتا ہوں، مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق تو ہے نہیں، بس یہی ہے کہ
میں رسول کے سینے کے اندر پلتا رہا، تو رسول کے سینے پر پلتا رہا۔ تو میرا مزاج دان، میں تیرا مزاج دان۔ مجھے جھوٹی حدیثوں اور من گھڑت روایات کا زہر اتنا دیا گیا ہے کہ مجھے یزید نامی بیماری چمٹ گئی۔ اب علاج کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اے زخمی اسلام، تجھے خون کی ضرورت ہے، مگر ہر خون تجھے راس نہیں آئے گا جس کا گروپ تیرے ساتھ ملے گا۔ اور اسلام کے خون کا گروپ جس سے ملا، پوری کائنات میں ایک ہی نکلا جسے حسین کہتے ہیں۔ میں دین امن ہوں، تو سراپا امن ہے۔ میری زندگی تیرے آسرے پر۔ اس نے کہا فکر نہ کر، میرا پورا گھرانہ ایک جیسا خون رکھتا ہے، تو خون سے زندگی چاہتا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں خون کو ایک طرف رکھ، اگر اصغر جیسے معصوم کا آب حیات دے کر تجھے زندہ نہ کر دے۔ اور سن اسلام، یہ حسین نے کہا اسلام سنتا ہے، تیری زندگی کے لیے خون فراہم میں کروں گا اور تیرے زخموں پر پٹی میری بہن کی چادر۔ بہن سے اسی لیے کہا تھا میرے ساتھ چلو، خون دینا میرا کام ہے اور اسلام کے زخموں پر پٹی باندھنا اپنی چادر سے تیرا کام ہے۔ چونکہ دین امن تھا اسلام، جب دربار میں پیشی ہوئی تھی نا ولید کے، توجہ چاہتا ہوں، تو اس نے کہا تھا کہ میرے پاس مرکزی حکومت نے لکھا، یعنی یزید کی طرف سے پیغام آیا کہ حسین سے بیعت لی جائے۔ تو فاطمہ کے لال نے ایک ہی جواب دیا تھا، امثلی یبایع مثلہ،
وَأَنَا ابْنُ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، کیا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے؟ جاؤ اس کو بتا دو حسین علی کا بیٹا ہے۔ یعنی بیعت کے مطالبے پر اپنے باپ کا نام لے کر طلب بیعت کو ٹھوکر لگانا حسین نے اس لیے مناسب سمجھا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، مجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تاکہ بھرے ہوئے دربار میں کوئی تو یہ کہہ دے کہ علی نے بھی تو بیعت کی تھی تو تم کیوں نہیں کرتے؟ مگر کسی کی زبان سے نہ نکلنا اس امر کی دلیل بن گیا کہ نہ میرے باپ نے یہ کام کیا تھا نہ میں کر سکتا۔ عزیزان محترم، رات کا وقت ہے، صبح کو دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر جب فاطمہ کا لال اٹھنے لگا وہاں سے تو تاریخ کا جملہ یہ ہے وَقَانَ الْمَرْوَانُ يَتَوَضَّأُ، مروان وضو کر رہا تھا، اس نے اس سے کہا، حاکم مدینہ سے کیا کہا؟ زبانی تو کہہ نہیں سکا، اشارہ بقتل ہی، وضو کرتے کرتے اس نے گردن اڑا دینے کا اشارہ کیا۔ اب صاحبان فکر کو اللہ نے عقل دی ہے، خود ہی غور کر لو کہ وضو کرتے وقت گردن کاٹنے کا اشارہ کیسے کیا جاتا ہے۔ توجہ ہے نا صاحبان بہت اچھے، جی بس تو جیسے ہی اس نے اشارہ کیا مولا کی زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ آج اس کی یہ جرت کہ میرے گردن اڑانے کا اشارہ کرے۔ جیسے ہی نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، باہر دروازے کے کھڑا تھا علی کا علی بیٹا، مظہر العجائب کا مظہر العجائب بیٹا، فاتح خیبر کے بیٹے نے دربار کے دروازے کو جو دھکا دیا، چوپٹ دروازہ کھل گیا۔ اب مورخ نے لکھا کہ اتنے غصے میں وہ غازی اندر آیا دربار کے کہ امام حسین نے جلدی سے دونوں بازوؤں سے اس کی کمر جو پکڑی، قبضے میں لی کہ اس کا جوش ٹھنڈا ہو جائے، تو حسین جیسی امامت غضبناک عباس کے ساتھ کئی قدموں تک بے اختیار چلتی چلی۔ سر چوم کے کہا عباس جوش میں نہیں آنا، یہ میرے نانا کا شہر ہے اور ہم دین امن کے وارث ہیں، قیامت تک دنیا کہتی رہے گی دی پناہ ہست حسین۔ عباس حوصلہ، ابھی وہ وقت بہت دور ہے،
بہت دور ہے جب میں تجھے آواز دوں گا اور تیری لاش کئی بلندی تک اچھل کر فرات پہ گرتی آؤ تاکہ حرم رسول اور رسول نانا کے شہر کا امن برباد نہ لے کر جو چلے گھر میں پہنچے تو دروازے کے ساتھ بہن کھڑی تھی. کہا بھیا دربار میں کیا گزری؟ کہا جو گزرنی تھی وہ تو گزر گئی، میں واپس تو آ گیا ہوں، لیکن دربار کی اصل حقیقت کو واضح کرنا تو تیری ڈیوٹی ہے. وقت ایسا آ گیا ہے کہ دو جگہ پہ اسلام کو بچانا پڑے گا. کون کون سی جگہ ہے؟ میرے مولا نے زمین پر انگلی سے نقشہ بنا دیا. اب صاحبان فہم سوچیں. ایک فقرہ کہتا ہوں. فقرہ میں نے کیا کہنا ہے، یہ علی کی بیٹی کی فصاحت و بلاغت ہے. بھائی کا ماتھا چوم کو کہتی ہے اچھا حسین نقشہ تو نے بنایا ہے، نقشے میں رنگ بھرنا میرا. اور وعدہ کرتی ہوں میں درباروں کو ایسے تش تس بام کروں گی، ان کی حقیقتوں کو ایسے واضح کر جاؤں گی کہ اگر یزید کا نام غالی اور تیرا نام عبادت نہ بنا جاؤں تو بہن نہ سمجھنا. بس دوستو، اسلام کی حفاظت کرتے کرتے بہن بھائیوں نے وہ حق ادا کیا کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج تک کسی کو حسین کی نسل کے کسی فرد سے بیعت مانگنے کی جرأت نہیں. اور نام یزید گالی بن کے رہے. سرکار دو عالم کے ماننے والوں، آج کا خلاصہ کلام یہی ہے، اگر اسلام نہ ہوتا تو اللہ کی معرفت بھی نہ ہوتی، اگر حضور نہ ہوتے اسلام کو کوئی نہ جانتا، اگر حسین نہ ہوتا تو حضور بارگاہ حسینیت میں سر جھکاتا نظر آئے. آنے والی تقریروں میں انشاءاللہ میں مختلف غیر مسلم مذاہب کے رہبروں کا جب ذکر کروں گا
پھر واضح کروں گا کہ حسین کتنا بڑا سمندر ہے کہ جس سمندر میں مختلف مذاہب کے دریا جا کے گرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے دوستو. بس باقی باتیں کل انشاءاللہ. خدا حافظ.